اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر پھیر پھیر کر بیان کیا ہے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی، پھیر پھیر کر اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی طرح طرح کی مثالیں بیان کی، کہیں احکامات کا تذکرہ، کہیں اللہ تعالیٰ نے قصص کے ذریعے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، اور کہیں مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مسئلہ توحید کو اور باقی احکامات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہیں مکھی کی مثال ہے، کہیں مچھر کی مثال ہے، کہیں عنکبوت یہ جو ڈاور ہے مکڑی، اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں بار بار پھیر پھیر کر طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ کسی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان جو ہے یہ تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ باقی تمام چیزوں سے انسان کیا ہے؟ جھگڑالو۔ ہم نے سمجھایا، لیکن اس کی جو کٹ حجتی ہیں، اس کے جو عقلی پروگرام ہیں، یہ انہی کے مطابق اپنے پروگرام کو چلاتا رہتا ہے، قرآن کی طرف غور نہیں کرتا۔ یہ قرآن پیغام الہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس میں ہر طرح سے سمجھایا ہے قرآن کے اندر، لیکن شکوہ بھی کر دیا انسان کا مزاج جھگڑالو ہے، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ جھگڑالو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اور فاطمہ کو فرمایا کہ آپ رات کو اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے آگے سے کہہ دیا کہ ہماری جان اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہمیں اٹھا دیتا ہے، نہیں چاہتا تو ہم سوئے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس ہو گئے۔ تو پھر میں نے سنا کہ آپ نے اپنی ران مبارک کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان کائنات کی ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ بھئی جاگ نہیں آئی، تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جو ہے اکثر شیء جدلا، ساری کائنات سے بڑھ کر یہ جھگڑالو ہے۔ اور کبھی انسان یوں کہتا انبیاء کے بارے میں کہ تم ہماری طرح بشر ہو، اور بشر نبی کس طرح بن سکتا ہے؟ اور یہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کبھی کفار انبیاء کے مقابلے میں کہتے کہ اس نے اپنے آپ کو نبوت کے دعوے کے ساتھ موسوم کیا ہے، یہ ہمارے اوپر اپنی بڑائی جتلانا چاہتا ہے، وگرنہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم نبی نہیں ہیں اور یہ کیسے نبی بن گیا ہے؟ اس قسم کی مختلف باتیں انسان، جیسے قریش مکہ کہتے مسلمانوں کو کہ جس جانور کو تم چھری پھیر کر مار دیتے ہو، ذبح کر کے مار دیتے ہو، وہ تو تم کہتے ہو حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے مردار ہو گیا، اس کو تم حرام کر دیتے ہو۔ تو یہ عقلی ڈھکوسلے ہیں نا۔ اب دیکھو عقلی طور پر دیکھو، ایک جانور ہے وہ مر گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک انسان جس کو تکبیر پڑھ کے چھری پھیر کر اس کا گلا کاٹ کے اس کو ذبح کرتا ہے تو اس کو بھی تو انسان نے مار دیا ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو قریش مکہ میں ہر زمانے میں لوگ ایسے رہے ہیں جو عقل پرست تھے، کہیں مادیت پرستی ہے، کہیں عقل پرستی ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، حق کے مقابلے میں آئے، اور کئی لوگ اپنی عقل کو دار و مدار بناتے تھے دینی احکامات کو سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ عقل جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ علم ہے، لیکن عقل سے بڑھ کر جو ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے، اور جہاں پہ عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ مثال دی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا شریعت کیا کہتی ہے؟ حلال ہے؟ حرام ہے۔
شریعت حرام قرار دیتی ہے، اور جو ہے چچا کی بیٹی کے ساتھ حلال ہے۔ پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس پھوپھی کا جو جزو ہے، اس کی بیٹی، اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب آپ مجھے عقلی پیمانے کے اوپر بتلائیں کہ عقل تو کہتی ہے کہ بھئی اس کے ساتھ، تو عقلی پیمانے پہ اوپر یہ نہیں حل ہوتا، ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ کون غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مقدس میں ان رشتوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں عورت کے ساتھ تم رشتے نہیں کر سکتے، وہ تمہارے محرم ہیں۔ اب یہ بات عقلی بنیاد پر اس کو سمجھنا بس نہیں سمجھ آ سکتی، عقلی بنیاد کے اوپر صرف عقل کو لے کر، تو یہاں شریعت مطہرہ ہی کی ہم نے تابعداری کرنی ہے۔ اب دیکھو جسم کے اندر خون چل رہا ہے تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خون چل رہا ہے، اور یہی خون جب باہر آتا ہے، کٹ لگ جائے باہر آئے تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ عقلی بنیاد پر مجھے آپ سمجھا دیں۔ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے عقل کو پیچھے چھوڑنا ہے حکم کے مقابلے میں، سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی ماننا ہے، وگرنہ سمجھ کر ماننا تو الذین یؤمنون بالغیب نہیں ہے۔ مگر لوگ تو آپ تو اس وسوسے کے اندر بھی مبتلا ہو گئے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، بتلاؤ بھائی کس طرح ہے؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرشتے کو مانتے ہیں، فرشتے کا وجود مانتے ہیں، نظر تو نہیں آتا۔ حالانکہ عقل وہاں جواب دے جاتی ہے کہ بھئی اگر کسی چیز کا وجود نظر نہ آنا ہی اس کے عدم وجود کے اوپر دلیل ہوتا کہ وہ چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، نظر آتی ہے؟ کتنی گیسیں موجود ہیں، نہ بو آ رہی ہے، نہ ان کا وجود ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج سائنسی ترقی کے دور میں ان چیزوں کا وجود جو ہے اس کے اوپر دلائل قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کے اندر بار بار پھیر پھیر کر ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، للناس، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے بیان کی ہے، اور جن لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی، فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ثابت ہوا، کٹ حجتی پیش کرتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ اس بات سے۔ تو قریش مکہ بھی اور ان کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے، وہ عقلی دلائل لے کر آ جاتے حضور علیہ السلام کے پاس، ہمیں یہ بات سمجھاؤ، تو وہ عقل معیار نہیں ہے۔ ہاں عقل شریعت کے احکامات کو ماننے کے لیے ایک معاون کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں شریعت کے لیے معیار وحی الہی کو بنایا گیا ہے، ہماری عقل کے اوپر اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔